حي على الفلاح. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذی محرم علیہا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، جائز اور درست نہیں کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات سفر اختیار کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک دن اور رات کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں 2 دن اور بعض میں 3 دن اور 3 راتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے حالات اور سوال کی نوعیت کے مطابق مختلف جواب دیے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 1، 2 یا 3 دنوں اور راتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل اعتبار اس مسافت کا ہوگا کہ جس کو سفر کہا جا سکے، اتنی مسافت ہو کہ جسے سفر کہا جا سکے، اس میں سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اس کا خاوند، اس کا شوہر یا محرم رشتہ موجود نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم غیر واجب سفر کے لیے ہے۔ جو سفر عورت پر واجب ہو، ضروری ہو، مثلا ایک عورت ہے وہ صاحب استطاعت ہو گئی، اس پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن اس کا کوئی محرم رشتہ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سفر حج پہ جا سکے، تو ایسی صورت میں عورت وہ سفر کر سکتی ہے، اسے اجازت ہے، جائز ہے وہ کہ وہ قافلے کی دیگر ایسی عورتیں جس پر اسے اعتماد ہو ان کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم بعض علماء اسے بھی مطلقاً حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں کہ یہ سفر بھی عورت اکیلے نہیں کر سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ دونوں رائیں تفصیل سے ذکر کی ہے، مفصل بیان کیا ہے، لیکن حافظ صاحب نے کسی ایک رائے کو بھی ترجیح نہیں دی، کسی ایک رائے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ دونوں رائیں تفصیل سے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد پڑھنے والوں پر چھوڑ دی۔ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی رائے اختیار کرتے ہیں اور کون سی نہیں اختیار کرتے۔ عصر حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ عورت کا بازار جانا، خرید و فروخت کے معاملے میں عورت کو بازار بھیجنا، یہ ایک اہم ترین ایشو ہے۔ بعض لوگ سفر حج کے متعلق یا دیگر جو لمبا سفر اس کے متعلق تو بہت احادیث مبارکہ بھی سناتے ہیں اور بہت جو ہے نا احتیاط برتتے ہیں، لیکن خرید و فروخت کے معاملے میں وہ ذرا برابر تعامل نہیں کرتے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عورت بازار جا سکتی ہے، اکیلے جا سکتی ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتی ہے، لیکن خرید و فروخت کی ساری ذمہ داریاں عورت پر ڈالنا یہ بات محل نظر ہے۔ اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس بات کو بھی زیر بحث لانا چاہیے، چونکہ جو مبارک سفر ہے، حج کا سفر ہے، اس پر جب اتنی تاکید کی گئی ہے تو اس سفر میں اور یوں اکیلے نکلنے میں بالاولی احتیاط ضروری ہے اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ کوئی عورت پر پابندی نہیں ہے اور نہ اسی عورت کے مقام اور مرتبے اور اس کی فضیلت کو کم کرنا ہے، بلکہ درندوں سے، شریر قسم کے لوگوں سے اور معاشرے کے فتنہ فساد سے اسے محفوظ رکھنا ہے، اس کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اکیلے اور سفر کرتی ہے، وحشی درندے انسان نما پھر رہے ہوتے ہیں اور کیسا سلوک کرتے ہیں یہ بات بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں، چونکہ آپ آلریڈی ہر روز ایسی خبریں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عورت پر پابندی لگائی وہ اکیلے سفر نہ کرے، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان تمام معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کا دامن تھامنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔